اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ پیارے اسلامی بھائیوں، کل انشاءاللہ میلاد کی رات ہوگی، ربیع الاول کی 12ویں رات، اور یہ وہ رات ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے اور ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز سونے کی ممبر ہوں گے اور ان سونے کے ممبروں کے اوپر نبی براجمان ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ممبر خالی ہوگا۔ تو نوعیت پہلے سن لیں کیا ہوگی۔ اس دن سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطائے اجتہادی کو یاد کر کے پریشان ہوں گے، وہ جو انہوں نے جنت میں پھل کھا لیا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی اور میری ماں کی فکر ہے، بس اور کسی کی نہیں۔ تو سب کی زبانوں پہ نفسی نفسی ہوگا۔ وجہ اندیشہ ہوگا کہ اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی کہیں ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ اب ایک نبی وہ تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، لیکن یہ اللہ کی بے نیازی سے ایک ڈر کی کیفیت ہے۔ تو جب بھی اس واقعے کو، اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو حضور کی محبت، حضور کی شفقت، حضور کی خیر خواہی، حضور ہم پہ رحمت بن کے آئے، اس پہ اور یقین ہو جاتا ہے اور زیادہ ایمان کو تقویت ملتی ہے کہ اس حالت میں جب ہر طرف نفسی نفسی ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ آپ نے غور کیا، کچھ بچے ہوتے ہیں بڑے فرما بردار اچھے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کو ان کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، پتہ ہے کہیں بیٹھ ہی جائے گا۔ کچھ بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں گناہ گار سے۔ بچے میں گناہ نہیں ہوتا، وہ لکھا نہیں جا رہا ہوتا، لیکن تشبیہ دیتے ہیں کیونکہ اس کی ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے، یہ باہر نکل گیا کہاں چلا جائے گا، سڑک پار کرے گا، کہیں گر نہ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنے ممبر پر تشریف فرما نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں ممبر پہ بیٹھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے گا، تو میری امت کا کیا ہوگا جو پیچھے بیٹھی رہ جائے گی۔ اب جو نیک ہیں، صالحین ہیں، تو حضور ابو بکر صدیق کے لیے ممبر پر نہیں بیٹھے، انہوں نے تو جنت میں جانا ہے۔ عمر فاروق اعظم کے لیے نہیں بیٹھے، اولیاء کاملین کے لیے نہیں، وہ ہمارے لیے نہیں بیٹھ رہے، میرے آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ خدشہ ہمارے لیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، تو حضور کو اس بات کا خوف ہوگا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور پھر میرے پیچھے یہ معاملہ ہو جائے۔ پھر فرمایا میں جہنم کی طرف آؤں گا، ایک ایک امتی کو جنت میں داخل کرواؤں گا، حتیٰ کہ جنت کے داروغہ مالک
وہ کہیں گے آپ نے اپنے کسی امتی کو اللہ کے غضب کے لیے باقی نہیں رکھا. اس سے بڑا کیا احسان عظیم ہوگا. حضور فرماتے میں تمہارے لیے آگے کا انتظام کرنے والا ہوں. شہدائے احد کے مزار پہ آپ کرم فرماتے جاتے اور وہاں جا کے فرمایا کہ میں تمہارے لیے آگے کا انتظام کرنے والا ہوں، اور ایک جگہ فرمایا میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکال رہا ہوں. بی بی عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو دوستیاں یاریاں ہیں دنیا میں یہ قیامت کے دن کام آئیں گی؟ فرمایا نہیں آئیں گی. خاص طور پہ 3 جگہوں پہ، پل صراط پر، میزان پر، اور جب نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، یہ کام نہیں آئیں گی. تو ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھ سے وعدہ کیجیے آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے، وعدہ کریں. پیارے آقا نے کہا میں تیری شفاعت کروں گا. پھر عرض کی حضور میدان قیامت تو بہت بڑا ہوگا، میں کہاں ڈھونڈوں گا آپ کو؟ کہا پل صراط پر آ جانا، وہاں نہ ملا تو میزان عمل پہ آ جانا، وہاں بھی نہ ملا تو آب کوثر پہ آ جانا، میں پیاسوں کو کوثر پلاتا ہوں گا. So just imagine the generosity and impact of Nabi Mukarram sallallahu ta'ala alayhi wasallam on the life of every Muslim. We will be the biggest ummah. اور اس کے لیے ہمیں اکنالج کرنا چاہیے آپ کی ذات کو. فرمایا نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. What is the meaning of Mustafa? The chosen one, چنا ہوا. نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب بہت زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی تعریف ہو ہر دور میں ہر زمانے میں. اس نام میں غیبی خبر بھی ہے کہ پیارے جیسا بھی دور ہوگا تیرا نام تیرا ذکر سب سے بلند ہوگا. سن 2022 میں دیکھیے، چیک کر لیں جا کے گیلپ سروے، دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام محمد ہے. دنیا میں سب سے زیادہ آواز جو گونجتی ہے وہ اذان ہے، اور اذان میں میرے آقا کا نام ہے. ہر ایک کا نام پیدائش کے 7ویں دن رکھنے کا حکم ہے، اور حضور کا نام پاک عرش کی پیدائش سے پہلے آسمان پہ محمد لکھ دیا گیا تھا. شان ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں میں کر رہا کہ جس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہو، یہ اوپن ہے سب کے سامنے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات پاک کے جتنے معاملات ہیں ان کو دیکھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر سیرت کے پہلو کے اندر سے آپ کو جو مواد ملے گا آپ کے ایمان کو بڑھائے گا، حضور سے آپ کی محبت کو بڑھائے گا. کئی معجزات ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ان کا ظہور ہوا. آپ کا حسن و جمال یہ بھی ایک معجزہ ہے. میرے آقا کسوف کی نماز پڑھا رہے تھے، کسوف کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے قدم آگے بڑھایا، ہاتھ اوپر کیا، ہاتھ نیچے کر لیا. کسوف کی نماز پڑھاتے ہوئے ہاتھ اوپر کیا، ہاتھ نیچے کر لیا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ تھا نماز کے اندر؟ حضور نے فرمایا سنو، جب ہاتھ اوپر کیا تھا ہاتھ میرا جنت میں پہنچ چکا تھا، اور جنت کا گچھا میرے ہاتھ میں تھا، میں چاہتا وہ لے آتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، گچھے نے ختم نہیں ہونا تھا. اب دیکھیے 7 آسمان ہیں، ایک آسمان سے دوسرے تک 500 سال تازہ عربی گھوڑا دوڑے تو سفر ہوتا ہے. 7 آسمان ہیں، پھر اللہ کی جنتیں ہیں. اس میں کون سی جنت ہے جس میں گچھا لٹک رہا ہے؟ میرے حضور فرش پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اس گچھے تک پہنچ جاتا ہے. ہاتھ کی رسائی دیکھیں. اب اپنی بات کریں، اگر رات کا وقت تو اندھیرا آیا ہوا ہے سارا، اوپر کالا آسمان ہے، میں اگر اپنا ہاتھ اوپر کروں تو میرا ہاتھ 1-1.5 فٹ تک اوپر جائے گا. لیکن اگر نظر اوپر کروں تو میری نظر یہ پہلے دوسرے آسمان تک چلی جائے گی جہاں ستارے ٹمٹما رہے ہیں. سب کی جا سکتی ہے. ہاتھ اوپر کیا جائے تو 1-1.5 فٹ، آنکھ اوپر کی جائے تو پہلے دوسرے آسمان تک. تو جس کا ہاتھ جنت میں پہنچ جاتا ہے اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ شان دیکھیے کیسی. اور موتا کا حال سنیے. یہ جنگ تھی، ہوا یہ تھا کہ حضرت حارث کو سفیر بنا کر بھیجا ہے، کیسر روم کے گورنر نے باندھ کے شہید کر دیا. اب یہی حضور ایک پرنسپل، ایک رول، ایک ڈسپلن دینے کے لیے آئے تھے. Not to kill an ambassador. This is a war crime. Ambassador is there not to fight, to negotiate. Why you have killed our ambassador? حضور کو بڑا دکھ ہوا اس سے. حضور نے کہا تیاری کرو، ان سے جہاد ہوگا تاکہ رہتی دنیا تک یہ بات مسلم ہو جائے کہ امبیسڈر کو نہیں مارتے. اور ادھر ایک عجیب حال ہو رہا ہے، ادھر کیسر کی 2 لاکھ فوج ہے، ادھر مسلمانوں کے 3000 ہے.
بڑے منظر ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے 313 تھے، ان کے 1000 تھے بدر، ہمارے 3000 تھے، ان کے 10,000 تھے خندق، ادھر 3000 تھے، ہمارے 700 تھے احد. لیکن یہاں ایک مجاہد کے مقابلے میں 66 دشمن ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں لشکر بھیجنے سے پہلے، سنو تمہارا امیر زید ہے، شہید ہو گیا جھنڈا جعفر کے پاس آئے گا، شہید ہو گئے جھنڈا عبداللہ بن رواح کے پاس آئے گا، اس کے بعد جسے چاہو چن لینا. یہودی بیٹھا تھا، آگے آیا، کہا یہ تینوں شہید ہوں گے کیونکہ آپ کی زبان سے نکل گیا ہے. ادھر جب جنگ لڑی 3000 ورسز 2 لاکھ، what battle it was، لائلٹی لیول چیک کریں. اور پھر حضرت زید کو شہید کر دیا گیا. حضرت جعفر اس وقت امیر بنے، انہوں نے ایک ہاتھ سے جھنڈا پکڑا، ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ پہ لے لیا، وہ بھی ہاتھ کٹ گیا، انہوں نے کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈے کو یوں تھام لیا، جسم آدھا کر دیا. کسی نے پکارا یا عبداللہ بن رواحہ یو ور دا تھرڈ. عبداللہ بن رواحہ نے 2 دن سے کھایا کچھ نہیں تھا، اونٹ کا ایک ٹکڑا پکڑا تھا، جب یہ سنا رکھ دیا، کہا نہیں یہ کام اس چیز کا نہیں ہے. آگے بڑھے، آگے بڑھ کے جنگ میں سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے. اور پھر سب کی نظر خالد بن ولید پر اٹھی. Do remember in the history of humanity, Khalid bin Walid is considered to be one of the top 10 most cunning, most clever and most meticulous generals. آپ نے آتے ساتھ ہی 3000 بندوں کو پورے لشکر میں پھیلا دیا. وہ دشمن سمجھے شاید بڑی کمک آ گئی ان کی پیچھے سے کوئی. اور پھر صرف 13 صحابی شہید ہوئے تھے اور خالد بن ولید باقی ساروں کو بچا کے مدینے آ گئے تھے. آپ سوچیں کیسی اپروچ ہوگی. اور یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں. غزوے سے ایک صحابی واپس آئے تاکہ حال بتائیں جنگ کا. انہوں نے بارڈر کراس کیا، سارے اکٹھے ہو گئے کہ سنیں میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا جنگ میں تھا، کیا بنا؟ تو خبر دینے والا ہے. اس سے پہلے وہ کچھ فرماتے، اس مجمع میں میرے آقا کی آمد ہو گئی. میرے آقا فرماتے تو بتائے گا موتا میں کیا ہوا تھا کہ میں بتانا شروع کروں؟ کہتا یا رسول اللہ آپ کرم فرمائے. میرے حضور فرمانے لگے، فرماتے گئے، پکار اٹھے اس رب کی قسم جس نے حق کے ساتھ نبوت دی، موتا میں سے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، سارا بیان فرما دیا. یہ شان ہے حضور کی. جب ابو جہل آیا تھا کہتا تھا بتائیے یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا، یا تیرے ہاتھ والی چیز یہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ حضور نے کہا سن تیرے ہاتھ میں 11 کنکریاں ہیں اور اب ان کنکریوں سے پوچھ لے میں کیا ہوں. یہ حضور کی ایک شان ہے. تو یاد رکھیے بالکل اپنے آپ کو نا کھلا ذہن رکھ کے آپ نے بات سننی ہے. اب کھلا ذہن رکھ کے سنیں گے نا، کھول لیں. کیونکہ جب کوئی عمارت بنتی ہے نا، جب میں یہاں آتا ہوں آپ دیکھتے ہیں نا بیان تیار کر کے آتا ہوں، پریپریشن ہوتی، تو میں نے آ کے آپ کے دماغ میں ایک بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنی ہوتی ہے، ایک تعمیر کرنی ہوتی ہے. اور کبھی کبھار تعمیر کرتے ہوئے پرانی بلڈنگ کو گرانا بھی پڑتا ہے. یہ تعمیر کا اصول ہے. تو کھلے دل سے بات سنیں گے آپ کو سمجھ آئے گی، ہر قسم کی وابستگی سے بالا تر ہو کے. کل حضور کا جشن ولادت ہے، میلاد ہے. میلاد کیا ہے؟ وائی وی آر سیلیبریٹنگ دس میلاد؟ بڑا آسان سا اور بڑا پیارا سا رول یاد رکھیے گا کہ میرے محترم سامعین کرام، یہ حضور کی ولادت ہے. اور یہ کہنا کہ اس خوشی کو منانا کیسا ہے، تو دیکھیے خوشی منانے کے سٹائل ہر دور میں مختلف رہے ہیں. سٹائل مختلف ہے، آج بھی سیلیبریشنز مختلف ہوتی ہیں ہر ثقافت میں، ہر ملک میں، ہر کلچر میں. 14 اگست کو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بتائیں نا؟ مناتے ہیں ہم، خوشی ہوتی ہے آپ کو نا. ترکی میں بھی مناتے ہیں لوگ، اور سعودی عرب کے اندر بھی ستمبر کا کوئی دن ہے، اس میں نیشنل ڈے منایا جاتا ہے ان کا. 23 ستمبر کو نیشنل ڈے، وہ کوئی انیکسیشن ہوئی تھی سرکاری رائل حکم سے منایا جاتا ہے وہ. اب مجھے بتائیں فتح مکہ یہ بھی تو ایک بہت بڑی آزادی کا دن تھا نا، لبریشن ہوئی تھی. یہ فتح مکہ کبھی صحابہ نے منائی ہے؟ سنا ہے کبھی؟ حضرت عمر کے زمانے میں بھی فتح مکہ کا دن آیا بہت دفعہ، حضرت عثمان کے زمانے میں آیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ اس دور میں اس کا ٹرینڈ ہی نہیں تھا کہ فتح مکہ منائی جائے. جنگ آزادی ہوئی تو اب آ کے ہوئی ہے نا یہ. تو ہر چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ جو جب تھی وہ اب ہونی چاہیے، یا تب نہیں تھی تو اب بھی نہیں ہونی چاہیے، تو آپ تو دین اسلام کو بہت چھوٹا کر رہے ہیں. انداز مختلف ہے سیلیبریشنز کا، خوشی کا. کسی صحابی نے اپنی سالگرہ منائی ہو ثابت کریں.
آپ میں سے کون ہے جس نے اپنے بچے کی سالگرہ آج تک نہیں منائی؟ کھڑے ہو کے مجھے بتائیں کہ جی میں نے اپنے بچوں کو نہ سالگرہ منانے دی ہے نہ میں نے منائی ہے کوئی یہاں پہ بیٹھا ہوا؟ سوشل میڈیا پر مجھے بتائیں. خوشی کا ایک انداز ہے یہ. اور ایک اور بات سنیے، غور سے سنیے گا. دیکھو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ پلرز ہیں نا اسلام کے. اللہ تعالیٰ نے ہر پلر کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا. حج کرنے جا رہے ہو، اس میدان میں کھڑے ہو کے یہ کام کرنا ہے، صحیح یہاں پر ہوگی، بال کتنے کاٹنے ہیں، تمہیں فائن پینلٹی پڑتی ہے، وہ دم جسے کہتے ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا. یہ ساری عبادات ایک طرف اور ان کے لوازمات، طریقہ کار ایک طرف. اور ساتھ قرآن میں فرمایا اگر تم نے نبی کی آواز سے اوپر آواز کی نا تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے. حق ہے نا یہ؟ اور بار بار کہا کہ یہ تعظیم، یہ تکریم، یہ عزت سارے اعمال پر بھاری ہے، سارے اعمال پر بھاری ہے. وہ اعمال جس کے بارے میں ایک ایک ڈیٹیل بتائی، تم نے وہ ڈیٹیل کے ساتھ کر لیے، آواز اونچی کی، منہ پہ مار دیے جائیں گے. یار میری بات سنو، حج کے بارے میں بتا دیا ہے، نماز کے بارے میں بتا دیا ہے. قرآن و حدیث اٹھاؤ اور مجھے دکھا دو حضور کی تعظیم کس طرح کرنی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بتاؤ، کھڑے ہو بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تعظیم کا طریقہ ہر ایک کا اپنا رہا ہے، اس لیے نہیں لکھا. امام مالک کے دروازے پر کوئی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، بتا دیا. اگر کہتا میں نے حدیث پوچھنی ہے، امام تخت بچھاتے ہیں، امام نہیں، وہ ایک امامہ پہنتے ہیں، کپڑے زیب تن کرتے ہیں کہ تم مجھ سے کس کی بات سننے آئے ہو، مجھے بتاؤ یہ کہیں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اور پھر صحابہ جب بال مبارک حضور کے منہ مبارک کٹتے، ایک ایک کو لیتے. اور یہ حدیث ہے بخاری کی کہ جب حضور کا وضو کا پانی ہوتا، صحابہ اس پانی کو حاصل کرتے ہوئے اس حالت میں آ جاتے کہ لگتا تھا لڑ پڑیں گے. اس سے بھی سخت لفظ لکھا ہے حدیث میں، وہ نہیں بول رہا میں. اور یہ حضور کے سامنے ہو رہا ہوتا تھا. کہاں لکھا ہے یہ کہ پانی کی اتنی عزت کرنی ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا یہ. اور پھر یہ دور تھا 548 ہجری کا. حضور کے حجرے سے ٹھا ایک آواز آئی. سارے کہتے ہیں حجرے میں سے آواز آئی، یہ کیا کریں؟ اندر جانا چاہیے کسی کو، ہر بندہ نہیں جا سکتا. کون جائے گا؟ یہ قاسم بن منہا حسینی کا دور تھا، وہ گورنر تھے. انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف ایک عمر نسائی ہیں جو محدثین اور علماء اور فضلاء کے بھی استاد ہیں، یہی جا سکتے ہیں اندر. گئے اور ان سے کہا آواز آئی ہے حجرہ مقدسہ سے تو آپ اندر جائیں گے. کہتے میں تو کبھی نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ہوا خارج ہونے کا اور کثرت پیشاب کا عارضہ ہے، میں تو کسی صورت نہیں جاؤں گا. کہا حضرت آپ کے علاوہ نہیں کوئی جا سکتا. کہا پھر مجھے 2-3 دن کی مہلت دو. آپ نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا، زیرو کر دیا، اور دعا کرنے لگے مالک وہ جتنی دیر میں اندر جاؤں گا ایسا معاملہ میرے ساتھ نہ ہو. 3 دن بعد رسی سے باندھ کے آپ کو روشن دان سے اندر اتارا گیا. اندر کیا دیکھتے، کوئی مٹی کا اوپر ٹکڑا تھا، وہ نیچے گر گیا تھا. آپ نے مٹی کا ٹکڑا اٹھا کے لگایا اور داڑھی شریف سے پورے حجرے کی صفائی کی، جھاڑو دیا. مجھے ثابت کرے کہاں لکھا ہے کہ داڑھی سے جھاڑو دیا جائے؟ کہیں لکھا ہے یہ؟ تعظیم اور تکریم کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، سٹائل ڈیفرنٹ ہے. آپ لیبر ڈے مناتے ہیں، دن بتائیں کون سا ہے؟ مدرس ڈے مناتے ہیں، فادرس ڈے مناتے ہیں، ٹیچرز ڈے مناتے ہیں. اور یہ وہ دن ہے جب اس کائنات کی جان تشریف لائے تھے، جب اس کائنات کی جان تشریف لائے تھے. ہمیں فرق ہے، آپ کاپی پیسٹ ہر طرح سے نہیں کر سکتے. 700 صحابہ شہید ہو گئے. عمر بار بار تکرار کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ابھی تک قرآن مجید کو ایک نسخے میں جمع نہیں کیا گیا، کر لیں. سنو، ابوبکر صدیق کہتے ہیں عمر تم مجھے ایک ایسا کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہو جو حضور نے نہیں کیا. ابوبکر یہ کہہ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے. آگے سے عمر فاروق عرض کرتے ہیں دیکھیے حضور اس کام میں خیر ہے، اس کام میں خیر ہے. اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا اور پھر میں نے یہ کام کر لیا. اور آپ پھر بھی نہیں لگے. چاروں خلفاء کے دور میں زبر زیر پیش قرآن میں نہیں تھی، لیکن اب زبر زیر پیش نہیں ہوگی تو میں اور آپ کیسے قرآن پڑھیں گے یار؟ ہم تو عربی نہیں ہے. یہ کام حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوا، اور پیور ایک مذہبی کام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور کے زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا تو تم آج سوشل میڈیا یوز کرتے ہو تم گناہ گار ہو.
حضور نے پیدل اونٹوں پر گھوڑوں پر حج کیا اور ان کے صحابہ نے. ہم جہاز پر جاتے تو گناہ گار ہے. آپ آگے سے کہہ دیں گے حضرت یہ تو مذہبی مثالیں نہ ہوئیں, یہ تو ضرورت ہے. میں آپ کو قرآن کی بات کر رہا ہوں. وہ کام قرآن میں ہوئے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھے. تو کیا یہ تراویح حضور کے زمانے میں با جماعت نہیں تھی, عمر فاروق کے زمانے میں آئی ہے. تو لمیٹڈ نہ کریں اس چیز کو. ہاں گناہ وہ گناہ ہی رہے گا. احترام احترام ہے, گناہ گناہ ہے. اگر آپ خوشی مناتے ہوئے ناچ گانے کی طرف آئیں گے, ڈانس کریں گے, اس جگہ پر ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ عورتیں بھی آ رہی ہیں, سب ہو رہا ہے, تو میرے بھائی وہ گناہ ہی ہے. اور کچھ لوگوں کے عمل کو پورے دین کے اوپر ثبت نہ کریں. اگر کوئی مسلمان چوری کر رہا ہے, ڈاکہ ڈال رہا ہے, شراب پی رہا ہے, غیر مسلم بھی کہے گا کہ یہ اس کا ذاتی فعل ہے, ان کا دین تو ان کو یہ نہیں سکھاتا. تو میلاد مناتے ہوئے اگر کچھ لوگ باؤنڈری کراس کر رہے ہیں تو یہ ان کا ذاتی فعل ہے, ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. میلاد کیا ہے؟ حضور کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کرنا, نعتیں پڑھنا, تسبیح کرنا, حضور کا ذکر جو قرآن اور حدیث میں آیا اس کو بیان کرنا, ان چھوٹے بچوں کو حضور کی پہچان کرانا, غیر مسلموں کو حضور کی شان و شوکت بنانا اور بتانا, اور پھر جو اللہ نے دیا رزق اس کے مطابق لوگوں کو کھلا دینا. مسئلہ کہاں ہے مجھے بتاؤ, نکال کے دکھاؤ مجھے مسئلہ کہاں ہے. مسئلہ کوئی نہیں ہے, یہ سارے مسائل کا حل ہے. تو میرے محترم سامعین کرام, یہ میلاد ہے جو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسان مناتا ہے اور آگے سے آگے لے جاتا ہے. تو حضور کے حسن کا تذکرہ پڑھیے. میں پڑھ رہا تھا, مزے کو بھی مزہ آ گیا. کہتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے آپ کے دندان مبارک سے نور نکلتا دکھائی دیتا اور اس نور سے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے, اور جب آپ تبسم فرماتے چہرہ آئینے کی طرح ہو جاتا, دیواروں کا عکس اس میں نظر آیا کرتا تھا. اور یہ یاد رکھنا, یہ حسن, یہ تابانی, یہ درخشانی عارضی نہیں تھی کہ کسی بندے کا رخ کسی خاص اینگل پہ ہو نا سورج کی طرف تو وہ بھلا بھلا لگتا ہے, نہیں, بلکہ ہمہ وقت ہر لمحہ اللہ کے انوار کی بارش اس چہرہ اقدس سے ظاہر ہوا کرتی تھی. ایک کہتے ہیں دیکھ کر میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا, لگ رہا سورج طلوع ہو رہا ہے. ایک کہتے ہیں یہ 14ویں کا چاند لگ رہے ہیں جو اندھیری رات میں روشنی بکھیرتا ہے. لیکن یہ بھی سن لو, یہ چاند سورج کہنا یہ صرف سمجھانے کے لیے تھا, کیونکہ ہمارے پاس ہے یہی چیزیں. ایک نے کہا کہ نور والا چہرہ ایسا تھا کہ باقی نشانیوں کا, معجزات کا ظہور نہ بھی ہوتا, فقط یہ چہرہ دلیل نبوت کے لیے کافی تھا. ایسی شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کی. تو یہ چاند اور سورج کہنا یہ صرف سمجھانے کے لیے, ورنہ حضور کا حسن کسی لفظ کے اندر سمیٹا نہیں جا سکتا, کوئی مخلوق اس پہ قادر نہیں ہے. آخری بات کر کے کہ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی ہمیں ترغیب اور ترغیب دلائی. محفل سجی ہوئی تھی, حضور پڑھا رہے تھے, سمجھا رہے تھے, تربیت کر رہے تھے, اور سامنے صحابہ بیٹھے تھے. کیسا ماحول ہوگا؟ اچانک حضور کہتے ہیں کہ سامنے والے دروازے سے جنتی داخل ہوگا. سب کی نظریں اٹھ گئیں. ایک انصاری صحابی تھے, دیہاتی, وہ اندر داخل ہوئے, انہوں نے جوتی پکڑی ہوئی تھی, آ کے بیٹھ گئے, سلام کیا. اگلے دن اسی وقت حضور نے کہا وہ سامنے جنتی داخل ہوگا. وہی آئے, بیٹھ گئے. تیسرے دن کا یہ جنتی داخل ہوگا, وہ آئے, بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شوق ہوا, اینکشس ہوئے کہ یار کیا ان کا ایسا عمل ہے کہ روئے زمین پر زبان مصطفیٰ سے 3 دفعہ جنت مل گئی ان کو. حضرت مجھے 3 دن 3 راتوں کے لیے اپنا مہمان رکھ لیں گے, تھوڑی روٹین دیکھنی ہے آپ کی, آ جاؤ بیٹا. چلے گئے. کہتے رات کو عشاء پڑھ کے سوتے تھے, جب کروٹ لیتے تو اللہ اکبر کہتے, اور صبح فجر کے وقت اٹھتے تھے. یعنی ان کے نزدیک کوئی اتنا بڑا ایسا کام نظر نہیں آیا. 3 دن کے بعد کہا حضرت میں جا رہا ہوں. کہا خیریت بھتیجے؟ کہا دیکھیے جی میں نے تو حضور کی زبان اقدس سے سنا کہ آپ جنتی ہیں, لیکن مجھے کوئی ایسا کام نظر نہیں آیا. کہتے بس جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے. یہ کہہ کے جانے لگے. پیچھے سے روکا, بھتیجے ٹھہر جا, ادھر آ, ایک بات سن لے, میں اپنے دل میں حسد, جلن اور کسی قسم کی یہ تکلیف ایسی کہ کسی سے انسان جلتا ہے, سڑتا ہے, حسد کرتا ہے, اپنے دل میں ایسی کوئی بات نہیں پاتا. جب کسی کو نعمت ملتی ہے میں دکھ نہیں کرتا بلکہ میں خوش ہوتا ہوں, اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. آئی مائنڈ مائی اون بزنس. معاملہ حل ہو گیا, کنجی یہی تھی.
تو کبھی بھی کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں. جس طرح لوگوں کے گھروں میں جھانکنا منع ہے نا، اسی طرح ان کی زندگیوں میں جھانکنا بھی صحیح نہیں ہے. حضور نے فرمایا تم مجھے ایک چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، لوگوں سے سوال نہ کرنا. اور اس دن کے بعد صحابہ یہ اونٹ کا یا گھوڑے کا کوڑا بھی گر جاتا تو کسی سے سوال نہیں کرتے، خود اٹھ کے پکڑا کرتے تھے. دیکھو اگر تم اپنے دشمن سے جیت جاتے ہو تم سٹرونگ ہو، بہادر ہو، لیکن اگر تم اپنے آپ سے جیت جاتے ہو تو تم انسٹاپیبل ہو. کوئی دنیا کی طاقت اب آپ کو نہیں روک سکتی. آپ نے زندگی کے مقصد کو پہچان لیا. اور باہر کے دشمن کو چھوڑیں، آپ کے اندر کتنے خطرناک ترین دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. حسد، غیبت، یہ جو وقت پہ کام نہیں کرتے، ڈیلے کرتے ہیں، کاموں کو ٹالتے ہیں، عزت نہیں کرتے، بہانے بناتے ہیں، یہ بڑے خطرناک دشمن ہیں. ان دشمنوں کا مقابلہ کریں. اگر آپ اپنے آپ سے جیت گئے دنیا خود ہی زیر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو کچھ سنا ملتی